بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول عند افتتاح الصلاۃ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز کے شروع میں کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ اور قرات سے پہلے کون کون سے ذکر مسنون ہیں، یہ باب اس سلسلہ میں باندھ رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین کون کون سے اذکار کرنے چاہیے، کون کون سا ذکر کرنا چاہیے، اس سلسلہ میں ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی ذکر بھی نہیں کرنا۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ذکر بھی نہیں، کوئی ذکر بھی نہیں کرنا، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو قرات شروع کر دینی ہے۔ اور دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے فرماتے ہیں کہ اذکار مسنون ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے۔ باقی سارے کے سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ قرات سے پہلے اذکار ہیں، جبکہ امام مالک فرماتے ہیں کوئی ذکر بھی نہیں کرنا، تکبیر تحریمہ کہتے ہی قرات شروع کر دینی۔ اب وہ ائمہ کے جو فرماتے ہیں کہ قرات سے پہلے اذکار مسنون ہیں، ان کا آپس میں پھر اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے ثنا پڑھنی چاہیے، اور ثنا پڑھنا مسنون ہے۔ دوسرے اذکار بھی جائز ہیں، لیکن مسنون کیا ہے؟ ثنا پڑھنا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم باعد، وہ دعا جو بخاری مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا مستحب ہے۔ اور دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ ثنا بھی اگر پڑھ لی گئی تو ثنا سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، ثنا سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن ان کے دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہم باعد وہ والی دعا پڑھنی چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ثنا اگر پڑھ لی جائے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب یہ جو دعائیں ہیں اللہم باعد والی، یہ بخاری مسلم کے اندر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اور معاشی نے بھی یہاں پر اس کی تخریج کی ہے، یہ بڑی لمبی روایت ہے۔ یہاں پر اس تحفۃ الحفظی کے صفحہ نمبر 58 پر حاشیے کے اندر اس روایت کو لایا ہے۔ یہ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ پوری لمبی دعا ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اور دوسری دعا توجیہ والی، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلمہ، یہ والی دعا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ ایک بہت لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہ دعا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہ دعا آئی ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت فرمائی ہے، اور یہ مسلم کے اندر ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اور تیسری دعا ثنا والی،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ والی دعا 8 صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے۔ جی جی اور وہ کون کون سے صحابہ ہیں جن کا ذکر امام ترمذی نے یہاں پر کیا ہے؟ وفی الباب عن علی و عبداللہ ابن مسعود و عائشہ و جابر و جبیر بن مطعم، یعنی صحابہ کرام کا نام لیا ہے، اور محشی نے ان کی احادیث کی یہاں پر تخریج بھی کیا ہے کہ کون کون سے صحابی کی روایت کہاں کہاں موجود ہے، اور اسناد کے اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سارا کچھ محشی نے نیچے بیان کیا ہے صفحہ نمبر 56 پر۔ اب 3 دعائیں تھیں۔ دعائے توجیہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا ہے، اس دعا کے سلسلہ میں صاحب فتح الباری نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے اندر پڑھتے تھے، اور باقاعدہ امام مسلم نے صاحب فتح الباری کے بقول فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے میں باقاعدہ اس چیز کی مسلم شریف کے اندر صراحت موجود ہے کہ امام مسلم نے فرمایا کہ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے اندر پڑھتے تھے، تو لہٰذا یہ دعا تو کس کے اندر ہے؟ تہجد کے اندر مسنون۔ جی جی رہ گئی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اللہم باعد والی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا اور دعا سے پہلے حمد و ثنا آداب سے ہے، یعنی دعا سے پہلے حمد و ثنا کی جاتی ہے، تو لہذا اس کا دعا ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد، چونکہ یہ دعا ہے اور دعا سے پہلے حمد و ثنا ہوتی ہے، تو لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ جی جی لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً ہی یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہی یہ دعا نہیں پڑھتے تھے، چونکہ یہ تو دعا ہے اور دعا سے پہلے حمد و ثنا ہونی چاہیے، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً نہیں پڑھتے تھے۔ جی جی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرات کے سلسلہ میں تخفیف کا حکم دیا ہے، اور یہ تو اتنی بڑی دعا ہے، اب یہ تخفیف قرات کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قرات کے اندر اختصار کیا جائے، جی یہ ہم پیچھے باب پڑھ چکے ہیں۔ تو جب قرات کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تخفیف کا حکم دیا تو یہ تو اتنی بڑی دعا ہے، لہذا یہ تخفیف قرات کے بھی منافی ہے۔ تو اسی وجہ سے احناف نے اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا ہے جو 8 صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے تھے۔ جی جی وہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی تخریج فرما رہے ہیں اور اس کی ساری سندیں بیان کر رہے ہیں۔ جی جی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن موسیٰ البصری حدثنا جعفر بن سلیمان وضعی عن علی بن علی الرفائی عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قام الى الصلاه بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه او كما قال۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد محمد بن موسیٰ البصری نے بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جعفر بن سلیمان وضعی نے بیان کیا۔ یہ ایک نئے راوی آئے ہیں، جعفر بن سلیمان وضعی، فتح کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، اور وضعی ضاد کے پیش کے ساتھ بھی۔
موشی لکھتے ہیں کہ صدوق زاہد یہ سچے راوی ہیں اور زاہد عبادت گزار راوی ہیں، لیکنہ یتشیع، لیکن یہ شیعہ تھے۔ جی یہ راوی کیا ہیں؟ شیعہ۔ صدوق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن ہیں شیعہ۔ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ سیاستہ کے اندر اہل تشیع راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، تو کیا بدعتیوں سے روایت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر لینا جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟ جی تو ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ بدعتیوں سے روایت لینا جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ وہ چند شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ جی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ سچا ہو، جھوٹا۔ جی جھوٹا نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بدعتی ہو لیکن اس کے وہ عقیدے حد کفر تک نہ پہنچتے۔ جی اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی روایات کے اندر بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، جی وہ داعی الی البدعت نہ ہو۔ جی خود بدعتی ہے لیکن جس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں اسی طرح نقل کرتا ہے، اور اس کے اندر ملاوٹ کر کے اپنی بدعت کی طرف تعویلیں کر کر کے روایات کے اندر اپنی بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا، تو اب اس سے روایت لے سکتے ہیں۔ جی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی روایت کے اندر بھی کوئی ایسی ہلکی سی بات بھی نہ ہو جس سے بدعت کی جانب اشارہ اور بدعت کی تائید موجود ہو، یعنی وہ خود بدعت کی جانب دعوت دینے والا بھی نہ ہو۔ تیسری نمبر شرط یہ ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بھی ذرا برابر بدعت کی تائید نہ ہو۔ جی اور اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہیں کہ مصالب صحابہ، تنقیص صحابہ پر مبنی وہ روایت نہ ہو۔ اس طرح کی شرائط لگا کر ہمارے محدثین کرام نے بدعتی اور شیعہ سے روایت کو جائز قرار دی ہے۔ جی بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں، مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں، لیکن جب بخاری مسلم کے ان راویوں پر آپ تحقیق کریں گے تو وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں گے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ بدعتی ضرور ہوں گے لیکن ان کی وہ بدعت حد کفر تک نہیں پہنچتی ہوگی، اور وہ اپنی بدعت کی جانب دعوت دینے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ شرائط پوری ہیں، اس وجہ سے ان سے روایت لی گئی۔ اور اگر کسی مقام پر کوئی ایسا راوی مل جائے جی کہ جس کے اندر یہ شرائط موجود نہیں ہے، کوئی شرط مفقود ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے شواہد کے طور پر اس روایت کو لیا ہوگا، ویسے نہیں لیا ہوگا، مطابعات اور شواہد کے طور پر اس کو روایت کو لیا ہوگا، بالرسالت نہیں لیا ہوگا۔ جی تو خیر، یہ جعفر بن سلیمان جو راوی ہے یہ صدوق ہے، زاہد ہیں، لیکن شیعہ ہے۔ جی اور یہ روایت کرتے ہیں علی بن علی رفاعی سے۔ جی یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ علی بن علی رفاعی سے۔ علی بن علی رفاعی سے یہ روایت کرتے ہیں۔ یہ علی بن علی رفاعی کون ہے؟ ان کے متعلق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان سے روایت لینے میں حرج نہیں ہے، اور یہ بھی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ صالح مرد ہے، اور یہ بھی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جی ابن معین اور ابو زرع نے ان کے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہے۔
اور ابو حاتم نے کہا کہ ان کی روایت لینے میں حرج نہیں ہے۔ ابو حاتم نے ہی ان کے متعلق کہا کہ یہ فی نفسی فاضل ہے اور انتہائی خوبصورت آواز سے اور قرات کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہے۔ اور ابو داود نے ان کی تعریف کی ہے۔ امام نسائی نے کہا کہ لا بأس بھی، ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر متن کے اندر امام ترمذی نے ان کے حوالہ سے فرمایا کہ اس راوی پر کلام ہے، جی اور وہ کلام کیا نقل کیا کہ یحییٰ بن سعید نے انہیں قدری کہا ہے۔ یہاں پر قدری ہونے کی تو صراحت نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید نے ان پر کلام کیے۔ جی اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کی حدیث کو صحیح نہیں فرمایا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ 600 رکعتیں نوافل ہر روز پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن معین نے بیان کیا کہ 600 رکعتیں ہر روز نوافل کی پڑھتے تھے۔ جی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی بیان کیا کہ ان کی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ یہ علی بن علی رفاعی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابو متوکل سے، اور یہ آگے روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے رات کے اندر کھڑے ہوتے تو کبرا، آپ کیا کہتے؟ تکبیر کہتے، ثم یقول، پھر آپ فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثم یقول اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ فرماتے، ثم یقول، پھر آپ فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی جو سننے والا جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم لعنتی شیطان سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، حمز کا معنی وسوسہ بیان کیا ہے اور نفخ کا معنی کبر بیان کیا ہے، ایسا کبر جو کفر تک لے جائے، اور نفس کا بیانہ سحر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو سننے والا جاننے والا ہے لعنتی شیطان سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے کبر سے، ایسا کبر کہ جو کبر کفر تک لے جائے، یعنی وہ کبر کا جو ہمارے اندر خیالات پیدا کرے، اس کبر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو حد کفر تک لے جائے، اور اس کے جادو سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد دعا فرماتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عائشہ سے اور حضرت جابر سے، جبیر بن مطعم سے اور عبداللہ بن عمر سے روایات موجود ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وہ حدیث ابی سعید اشہر حدیث سے فی ھذا الباب، ابو سعید کی یہ جو ابھی روایت ہم نے پیش کی ہے یہ اس باب میں مشہور ترین روایت ہے۔ یہ جو روایت پیش کی ہے ابھی ہم نے عرض کیا نا کہ ثنا والی روایت کتنے صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے؟ 8 نے۔ ان میں سے زیادہ مشہور کون سی روایت ہے؟ ابو سعید والی۔ یہ روایت زیادہ مشہور کیوں ہے کہ باقی جتنی بھی صحابہ کرام کی روایات ہیں وہ سیاہ ستہ میں کسی روایت کو 2 نے بیان کیا، کسی کو 1 نے بیان کیا، لیکن ابو سعید والی روایت اس وجہ سے مشہور ہے کہ اخرجہ اصحاب السنن الاربع، اس کو 4 نے بیان کیا تو زیادہ مشہور ہے۔ جی سمجھ رہے نہیں جی؟ اس کو 4 نے بیان کیا، باقیوں کو کسی کو 1 نے بیان کیا، کسی کو 2 نے بیان کیا، لیکن اس روایت کو 4 نے بیان کیا، یہ اس وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ وقد اخذ قوم من اہل العلم بهذا الحدیث، اور اہل علم کی ایک قوم نے اس حدیث کو لیا ہے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ثنا پڑھنی چاہیے، پھر اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر ساتھ ہی ساتھ یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک قوم نے اس کو لیا ہے، جی جو لیکن امام احمد بن حنبل اور امام اعظم اور دیگر ائمہ نے ان کی روایت کو نہیں لیا۔ جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں، ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت پر عمل کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے۔ جی جو بعض اہل علم نے اس کو لیا ہے کہ ثنا کے بعد اللہ اکبر کبیرہ کہنے کے بعد یہ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ واما اکثر اہل العلم، بہرحال اکثر اہل علم فقالوا، وہ کہتے ہیں کہ انما یروى عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ثنا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک۔ وہکذا روی عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر فاروق سے بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من التابعین وغیرہم، اسی پر اکثر اہل علم کا، تابعین اور ان کے بعد والے، اس پر عمل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ فقط ثنا۔ جی جو وقت تکلم فی اسناد حدیث ابی سعید، تحقیق کلام کیا گیا ہے ابو سعید کی حدیث کی سند میں۔ کان یحیی بن سعید یتکلم فی علی بن علی الرفاعی، جی کہ یحییٰ بن سعید نے کلام کیا ہے علی بن علی رفاعی کے متعلق، کہ ان کو قدری کہا ہے، جو پیچھے ابھی ہم بیان کر کے آئے۔ یہ یحییٰ بن سعید کیا کہتے ہیں کہ یہ علی بن علی کیا ہے؟ قدری ہے۔ قدری ہے، جی وقال احمد، اور امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ لا یصح هذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی وہ بھی ان پر کلام کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ آگے دوسری سند لاتے ہیں۔ حدثنا الحسن بن عرفہ ويحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاویہ عن حارثة بن ابي الرجال عن عمرو عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے میرے استاد حسن بن عرفہ نے اور یحییٰ بن موسیٰ، ان دونوں استادوں نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا، اور ابو معاویہ روایت کرتے ہیں حارثہ بن ابی الرجال سے، اور حارثہ بن ابی الرجال جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں اپنی دادی عمرہ سے، اور وہ روایت فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز شروع کرتے تو آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے۔ یہاں پر آگے نہیں ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم، یعنی وہ والا تعوذ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ فقط یہ روایت فرما رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ فقط ثنا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث لا نعرفه من حدیث عائشہ الا من هذا الوجہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو، حضرت عائشہ صدیقہ والی جو حدیث ہے، اس کو میں اسی طریق سے جانتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور طریق نہیں ملا۔ اور وحارثۃ قد تکلم فیہ من قبل حفظہ، تو اس کے اندر ایک راوی ہیں، کمزور راوی ہیں، کہ ان کے حافظے کی جہت سے ان پر کلام کیا گیا ہے۔ یہ ہلکی سی جرح کی ہے امام ترمذی نے کہ اس روایت کے اندر بھی ایک کمزور راوی ہے۔ کون سا راوی کمزور ہے؟ حارثہ بن ابی الرجال۔
حارثہ بن ابی الرجال جو راوی ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان کے حافظہ کی جہت سے ان پر کلام کیا گیا، یعنی یہ خود عادل تو ہیں لیکن ان کا حافظہ درست نہ تھا۔ جی جی یہ انتہائی کمزور سی جرح فرمائی ہے امام ترمذی نے، جبکہ ان پر سخت جرح موجود ہے۔ امام بخاری نے، ابو حاتم رازی نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے، جی جی امام نسائی نے ان کو متروک کہا ہے، جی ابو زرع نے ان کو واہی کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا لیس بشیء، ابن عدی، ابن معین، امام مالک، ابن خزیمہ، ابن حبان، ان سب نے اس کی تضعیف کی ہے۔ جی جی تو لہذا فقط حافظہ کی جہت سے ان پر کلام نہیں ہے بلکہ اور جہات سے بھی ان پر کلام ہے، تو لہذا یہ کمزور راوی ہے، اس بنا پر یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور ابو الرجال کا نام بتا دیا کہ ابو الرجال کا نام کیا ہے، کہتے ہیں محمد بن عبد الرحمن المدینی، ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الرحمن المدینی، تو ان پر کلام ہے جس کی بنا پر یہ روایت بھی کمزور ٹھہرے گی۔ جی جی